فرمایا کہ خیر و برکت کہاں سے ہو، دنیا سے ادب ہی اٹھ گیا. فرمایا خیر و برکت کہاں سے ہو، دنیا سے ادب ہی اٹھ گیا. اس ادب نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے پریشانیاں اور بے برکتیاں مخلوق کے گلوگیر ہو گئی. میری مراد ادب سے متعارف ادب تعظیم نہیں بلکہ حقیقی ادب مراد ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر شے اپنی حد پہ رہے اور کسی کو کسی سے تکلیف نہ پہنچے. یہ ادب نہ رہا تو خیر و برکت ہی ختم ہو گئی. اور ادب کا مطلب صرف یہ نہیں کہ تعظیم میں بہت غلو کیا جائے. ادب کا مطلب یہ کہ ہر شخص اپنی حد میں رہے اور کسی کو کسی سے تکلیف نہ ہو. یہ حقیقت ہے ادب کی. ادب کی حقیقت یہ ہے کہ کسی کو کسی سے تکلیف نہ ہو. یہ بچہ بہت باادب، بہت مہذب ہے. کیا ہے کہ جہاں جاتا ہے، جس سے ملتا ہے، جس کے ساتھ رہتا ہے، جس کے ساتھ سفر کرتا ہے، کسی کو اس سے تکلیف نہیں پہنچتی. نفسیاتی، ذہنی، جسمانی، مالی، اس سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچی. یہ ہے باادب. یوں تو بہت جھک رہا ہے، لیکن زبان جب کھولتا ہے دل پہ تلوار تیز لگتا ہے. جو اس کا رویہ ہے اسے دیکھ کر بڑی تکلیف ہوتی ہے. یہ ادب نہیں ہے. تو ادب کی حقیقت کیا ہے کہ اس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. یہ ادب کی حقیقت. اگر یہ چھوٹی سی ہماری دنیا میں جو گھر کی زندگی ہے، اگر یہ ادب آ جائے اور ہر ایک ایسا رہے کہ کسی کو کسی سے تکلیف نہ ہو، بتاؤ گھر کتنا خوبصورت ہو جائے گا. کتنی ٹھنڈک ہوگی اس گھر میں، کتنی خیر و برکت ہوگی. یہ اس ادب کی برکت ہے کہ گھر کا ہر فرد یہ اس بات کا اہتمام کرے کہ اس کے کسی عمل سے، گفتگو سے، طرز انداز سے کسی کو جسمانی، ذہنی، نفسیاتی، کسی بھی انداز سے تکلیف نہ پہنچے. حتیٰ کہ ایک استعمال کی چیز ہے جو عام طور پہ گھر میں استعمال ہوتی ہے، ایک جب بھی اٹھاتا ہے ایسی جگہ رکھتا ہے دوسرے کو تکلیف ہی ہوتی ہے. اب بغیر یہ بہت معمولی بات ہے لیکن ذہنی طور پہ. اور ایک یہ ہے کہ جو چیز جہاں اٹھائی وہیں رکھ دی، کتنی راحت ہوگی. تو یہ ادب ہے. تو آج ادب نہ رہا تو دنیا سے خیر و برکت ختم ہو گئی. اور ادب کی حقیقت میں عرض دار ہوں کہ تعظیم نہیں کہ تعظیم میں بہت غلو کرے. ادب کی حقیقت یہ ہے کہ اس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. یہ ادب اپنے بچوں کو بچپن سے بھی سکھایا جائے کہ بیٹے کسی بچے کو تکلیف نہ پہنچانا. بچپن سے یہ ادب ہے، بیٹے کسی کو تکلیف نہ پہنچانا، اپنے ہاتھوں سے، اپنی زبان سے تکلیف نہ پہنچانا. اب یہ بچہ ہے کہا باادب ہے، یہ باادب ہے. لیکن ہم انہیں دکھاتے کیا ہے؟ کارٹون، جہاں ہوتے کیا ہے؟ چھینا چھپتی، کشتی مشتی. اور پھر وہ جب جھنجھلاتا ہے اس میں بڑی جھنجھلاہٹ ہے. تو ارے یہ تم نے دکھایا ہی اس کو جھنجھلانا ہے تو وہ یہی کرے گا نا. جو تم نے اسے دکھایا ہے اس کے اندر تو وہی پیدا ہوگا. بڑی جھنجھلاہٹ ہے. چھوٹا سا بچہ ہے اور ایسا غصہ ہوتا ہے.
تو وہ دیکھ کیا رہا ہے؟ یہی چیزیں دیکھ رہا ہے نا بھائی. کیسا چھیننا ہے، کیسے جھپٹنا ہے، اور قوم کو دکھایا یہ چیز جاتی ہے. تو ادب کی حقیقت یہ ہے کہ کسی کو کسی سے تکلیف نہ پہنچے. یہ بادب ہے، راحت ملے. فرمایا حقیقی ادب یہ ہے کہ ہر شے اپنے حد پہ رہے، جس کے لوازم میں سے ایک یہ امر بھی ہے کہ ایک سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے. جب آدمی اپنی حدود کا خیال رکھے گا اور اپنے دائرہ کار میں رہے گا تو دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچے. گاڑی اپنی لائن پہ چلتی رہے نا تو ہزاروں گاڑیوں کی لائن وہ چلتی رہے گی، لیکن اگر اپنے دائرے سے ہٹے کیا ہوگا؟ سب کے لیے مسائل پیدا کرے گا. دو چند گاڑیاں بھی ہوں گی تو راستہ رک جائے گا. اپنے حد سے ہٹی نا. ہزاروں لوگ رہ رہے ہیں وہ اپنے حد پہ رہنا، سب کو راحت ملے گی، راحت سے چلیں گے. اپنے حد سے ہٹے گھر میدان جنگ بن جائے گا. چھوٹا سا گھر میدان جنگ بن جائے گا. حد نہیں. اپنی حدود میں دیکھ کوئی نہیں رہتا. تو ادب کی حقیقت یہ ہے کہ تھوڑا سا آگے تو فرمایا ادب جب سے دنیا سے ادب نکلا تو دنیا خیر و برکت سے محروم ہو گئی. اور فرمایا ادب کی حقیقت یہ نہیں کہ تعظیم میں غلو کرے، بلکہ ادب کی حقیقت یہ ہے کہ ہر شے اپنے حد پہ رہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ کسی کو کسی سے تکلیف نہ پہنچے. یہ ادب ہے. اور یہ بچوں کو پہلے اماں کی گود سے اور پھر تعلیمی ادارے سے، درسگاہ سے یہ سبق ملتا تھا کہ بیٹے تکلیف نہیں پہنچا. یہ ادب تھا، یہ ادب سکھایا جاتا تھا. اب بے ادبی کا حال یہ ہے کہ بچہ نکلتا ہے تو گالی دیتا ہے، وہ ایوان میں بیٹھتا ہے تو ایک دوسرے کو گالی دیتے. یہ قوم کی تصویر ہے، یہ قوم کی تصویر ہے. بچہ اسکول سے نکلتا ہے، بولتا ہے تو دوسرے کو تکلیف پہنچاتا ہے، اور قومی اداروں میں بیٹھے ہیں تو وہ بھی ایک دوسرے کو زبان پہ استعمال کرتے ہیں، دوسرے کو تکلیف پہنچاتے ہیں. یہ قوم کی بدحالی ہے، یہ بے ادبی ہے، ادب سے آ رہی ہے. تو فرمایا کہ خیر و برکت کہاں سے ہو؟ دنیا سے ادب اٹھ گیا. خیر و برکت کہاں ہو؟ دنیا سے ادب اٹھ گیا. کچھ ہی سال پہلے کی بات ہوتی تھی، گاڑی پہ کوئی بڑا آ جاتا، بس پہ سوار ہوتا تو نوجوان کھڑا ہو جاتا تھا، کھڑا ہو جاتا. چل رہا ہوتا، پیچھے سے بزرگ راستہ دے دو، آگے آ جائے. راحت، دوسروں کو راحت. کوئی پرانی بات نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کے ہاں یہ بےہودہ ذرائع ابلاغ ایسا نہیں تھا اس وقت. یہ فرق تھا جس نے انہیں بےہودہ بنا دیا، بد اخلاقی پر جری کر دیا. جری، جو جتنا بد اخلاق ہے اتنا ہی وہ اسکرینوں پہ زیادہ سجتا ہے، قوم کو زیادہ دکھایا جاتا ہے. جو جتنا بد اخلاق ہے قوم کو اتنا زیادہ دکھایا جاتا ہے. تو فرمایا خیر و برکت دنیا سے اٹھ گئی، اس لیے کہ دنیا سے ادب ہی اٹھ گیا، اور ادب نہ ہونے کی وجہ سے بہت سی پریشانیاں اور بے برکتیاں مخلوق کے گلوگیر ہو گئی.
بہت ساری دشواریاں اس لیے کہ برکت ادب نہیں. گھر ہے نا، یعنی ادب کی حقیقت بھی سمجھیے کہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے. اب اس کا اہتمام نہ رہا تو دشواریاں ہی دشواریاں ہیں، دشواریاں ہی دشواریاں. نجی زندگی ہو، انفرادی زندگی ہو، قومی زندگی ہو، گھر کی زندگی ہو، دفتر کی زندگی ہو، دشواریاں ہیں. بس یہ ادب ہے، صرف تعظیم اور تکریم حقیقی ادب نہیں. ہاں کسی محل میں تعظیم بھی ادب ہے جبکہ رعایت حدود کی رکھی جائے. تعظیم، احتراماً ابا کے لیے جگہ چھوڑ دینا، کھڑے ہو جانا، یہ بھی ادب ہے. لیکن سارا ادب یہی نہیں. کندھے جھکا رہا، ہاں سب کچھ کر رہا، لیکن لہجہ، گفتگو، طرز عمل تکلیف دہ ہے، یہ بھی ادب ہے. یہ بھی ادب ہے. باقی مخلوق کا ادب اس کے حقوق کی رعایت ہے جس کی روح راحت رسانی ہے. مخلوق کا ادب کیا ہے؟ اس کی حقوق کی ادائیگی ہے، اور جس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس سے اس کو راحت ملے گی. مگر اب وہ زمانہ ہے کہ نہ بیٹے کو باپ کا ادب، نہ باپ کو بیٹے کا ادب، نہ شاگرد کو استاد کا ادب، نہ استاد کو شاگرد کا ادب، نہ بیوی کو خامند کا ادب، نہ خامند کو بیوی کا ادب. بایمانہ صرف چھوٹوں کے ذمے بڑوں ہی کا نہیں بلکہ بڑوں کے ذمے چھوٹوں کا بھی ہے، اور وہ ادا کرنا ہے حقوق کا، اور ادائے حقوق کے لیے لازم ہے راحت رسانی. بس ہر شخص کو اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. مگر افسوس کہ اس باب میں عوام تو عوام، خواص تک بکثرت کوتاہی کرتے ہیں. صرف چند چیزوں کو لازم بزرگی سمجھ رکھا اور معاشرت کو دین کی فہرست سے بالکل ہی نکال دیا. حق تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے. ٹھیک ہے، ہر ایک کے درمیان ایک دوسرے کے حقوق ہیں، اور ان کی حقوق کی صحیح ادائیگی کا نام ادب ہے. چھوٹا ہے، بڑا ہے، بیٹا ہے، باپ ہے، بیوی ہے، شوہر ہے، بہن ہے، بھائی ہے، ٹھیک ہے نا، ان کے حقوق کی صحیح ادائیگی یہی ادب ہے. صحیح ادب. اور جب صحیح ادب رخصت ہوا دنیا خیر و برکت سے محروم ہو گئی. لحاظ نہ رہا، ادب نہ رہا، یہ نہ رہا. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا کی عجیب مثال دی. فرمایا دنیا سانپ ہے، اس کو وہ پکڑے جو منتر جانتا ہو. صحابہ اس کا منتر جانتے تھے اس لیے وہ ان کو مضر نہیں ہوئی، اور ہم منتر جانتے نہیں اس لیے ہم کو اس سے بچنے کی ضرورت ہے، کہیں دست نہ لے. اس دارالایمان اور دارالحزن میں بہت ہوشیار ہو کر رہنے کی ضرورت ہے. ذرا غفلت ہوئی اس نے اپنا وار کیا، اس لیے ہر وقت خدا سے دعا کرتے رہے اور ڈرتے رہے اور دین سے جڑے رہے. عمر بھر اس مجاہدے میں رہے، انشاءاللہ اس دنیا کے زہر کا اثر نہیں ہوگا. سانپ کی طرح ہے. صحابہ نے کہیں جسے کہیں گے غاروں میں زندگی نہیں گزاری بلکہ بازاروں میں زندگی گزاری، کاشتکاری کی ہے، ایوانوں میں بیٹھے ہیں، عدالتوں میں بیٹھے ہیں، دنیا کے بڑے بڑے چمک دمک سے گزرے ہیں، بڑے بڑے ایوانوں میں گزرے، لیکن وہ سانپ کو پکڑنے کا منتر جانتے ہیں جیسے لوگ کہ انہیں ڈستا ہی نہیں ہے. ایسے وہ دنیا کو استعمال کا منتر جانتے تھے. منتر جانتے تھے. دنیا کو استعمال کیا
لیکن دنیا نے انہیں ڈسا نہیں. اقتدار پہ بھی آئے, ایوانوں میں بھی بیٹھے, حکومتیں بھی سنبھالی, تاجر بھی بنے, منتر جانتے تھے. تو فرمایا اسی کے نام ہے. اس لیے بھائی دنیا دارالایمان دارالحزن میں بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. ذرا غفلت ہوئی اس نے اپنا وار کیا. اس لیے ہر وقت اللہ تعالی سے دعا کرتے رہیں, ڈرتے رہیں اور دین سے جڑے رہیں, عمر بھر اس مجاہدے میں رہیں, انشاءاللہ بچتے رہیں گے. فرمایا کہ ہر چیز میں اللہ کی حکمت اور رحمت رکھی ہوئی ہے, حتیٰ کہ بیماری اور مصیبت میں بھی اللہ کی حکمت اور رحمت رکھی ہوتی ہے. کیونکہ اگر انسان ہمیشہ تندرست رہے تو کبھی دنیا سے جانے کو جی ہی نہ چاہے, اگر چاہے بھی تو تکلف کے ساتھ, اور بیماری وغیرہ کی وجہ سے دنیا سے ایک قسم کی نفرت سے ہو جاتی ہے, اور جی چاہتا ہے اپنے اصل گھر کو جائیں تاکہ راحت نصیب ہو. یہ کتنی بڑی رحمت اور حکمت ہے. کبھی کہنا یار مر جائیں گے نا, ہاں تو آخرت کی یاد رہے, اللہ کی عظمت رہے, اور اپنی بے بسی سامنے آ جائے کسی مصیبت کی گھڑی میں, کسی تکلیف کی گھڑی میں, تو یہ تکلیف اللہ کی بڑی رحمت ہے. یہ تکلیف اور مصیبت بھی اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ آخرت سامنے آ گئی, اس کا شوق پیدا ہو گیا, اپنی بے بسی نظر آئی, اللہ کی عظمت سامنے آئی, یہ بھی اللہ کی بڑی رحمت ہو گئی. اور یہ کسی تکلیف اور بیماری کی رحمت ہونے کی بڑی نشانی ہے. کسی تکلیف اور بیماری کی رحمت ہونے کی بڑی نشانی ہے کہ اس موقع پہ آخرت کی طرف, اللہ کی طرف رجوع بڑھ جائے, دھیان بڑھ جائے, تعلق بڑھ جائے. یہ علامت ہے کہ یہ پریشانی اور یہ آزمائش اور یہ بیماری اس کے حق میں رحمت ہے, اس کے حق میں رحمت ہے. اور اللہ ایسی بیماریوں سے اور ایسی پریشانیوں سے محفوظ فرما دے جس کی وجہ سے آدمی اپنے اللہ سے اور دور ہو جائے, اور اس کی زندگی میں شکوے شکایت آ جائے, اور یہ آخرت سے اور غافل ہو جائے, بے دین عاملوں کے ہتھے چڑھ کر اپنا دین ایمان خراب کر دے. اللہ حفاظت فرمائے. اللہ کی طرف رجوع ہو گیا, یہ رحمت ہے. فرمایا جب تک نعمت خداوندی کو عطا سمجھ کر استعمال کرتا رہے گا انشاءاللہ اس نعمت سے کبھی محروم نہ ہوگا. سبحان اللہ. اللہ نے کوئی نعمت دی, صحت دی, جوانی دی, مال دیا, گھر دیا, کوئی نعمت اللہ نے دی, اور دل یہ اس خیال سے ہر وقت سرشار ہے کہ اللہ کی عطا ہے, اس میں میرا کمال, میری خوبی, میرا کوئی ہنر نہیں, اللہ کا عطا ہے. ہر وقت دل کی یہ کیفیت ہے اللہ تیری عطا ہے. کوئی اللہ نے روحانی, جسمانی, دنیاوی, اخروی کوئی خوبی دے دی اور دل اس کے شکر سے بھرا ہے, اللہ تیری عطا ہے. تو فرمایا انشاءاللہ اس کے بدولت آدمی اس نعمت سے محروم نہ ہوگا. اس نعمت کتنی بڑی بات ہے. یعنی نعمتوں کے حفاظت کا کتنا خوبصورت راستہ ہے کہ ہر وقت دل میں یہ خیال رہے کہ یہ نعمت اللہ کی عطا ہے. میرا کمال کیا, چاہے وہ نعمت دنیاوی ہو چاہے دینی بھی ہو. اللہ نے تہجد کی توفیق دے دی, اللہ نے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرما دی, اللہ نے زندگی بہت بڑے حصے سے جماعت کی توفیق نصیب فرما دی, اللہ نے آنکھوں کی حفاظت نصیب فرما دی, اللہ نے گناہ سے بچنے کی توفیق دے دی. دل کیا, اللہ تیری کرم ہے, اللہ تیرا کرم ہے. یہ اندر سے آواز ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کا فضل ہوا, تو اس کی برکت سے اس نعمت میں اضافہ تو ہوگا, محروم نہیں ہوگا. اور اگر یہ سمجھ بیٹھا کہ میرا کمال ہے
تو چاہے وہ نعمت دنیاوی ہو یا اخروی ہو چھن جائے گی. اس سے عجب آتا ہے نا، بڑائی آتی ہے، نعمت چھن جائے گی. تو اسے عطائے حق سمجھا جائے کہ اللہ کی عطا ہے، یہ اس کا فضل ہے. اس کا بڑی برکت ہے کہ جب کوئی کسی کو اللہ رب العزت روحانی اور دینی نعمت بھی عطا فرما دے اور یہ دل کی کیفیت اللہ تیری عطا ہے، تو پھر کسی کو حقیر نہیں جانتا اور پھر یہ نیکی کی عجب میں مبتلا نہیں ہوتا اور اپنی دین داری کی زام میں مصیبت میں مبتلا نہیں ہوتا. اللہ تیری عطا ہے، تیرا ہی فضل ہوا ہے. تو فرمایا جب تک نعمت خدا بندی کو عطا سمجھ کر استعمال کرتا رہے گا کبھی زوال نہ ہوگا، اور جب اپنا استحقاق سمجھے گا، اپنا کمال سمجھے گا، اپنے آپ کو اس کا مستحق قرار دے گا کہ میں تو اس کا لائق تھا، مجھے تو مل نہیں تھا. چونکہ اس عطا کی بے قدری ہوگی اس لیے زوال اس کے ساتھ ساتھ ہوگا، جو بڑے ڈرنے کی بات ہے، جو بڑے ڈرنے کی بات ہے. کئی مرتبہ کوئی دنیاوی نعمت ملتی ہے ٹھہرتی نہیں، اور بھائی کئی مرتبہ کوئی دینی نعمت ملتی ہے وہ بھی نہیں ٹھہرتی. اس لیے کہ کیا ذرا سا دیندار ہوا بیچارہ، ہاں اب دیکھتا ہے دیکھو یار اتنا بڑا بزرگ ہو گیا اور کھڑے ہو کے پانی پی رہا ہے، دیکھو یار مسجد میں آیا ہے الٹے پاؤں سے داخل ہو رہا ہے. ہاں دوسروں کی کمیاں نظر آنے لگ جاتی، دوسری کمزوریاں اس کی آنکھوں میں آ جاتی، اپنی نیکی کے زام میں مبتلا ہے. اور اگر یہ سمجھے کہ میرے اندر تو کوئی خوبی ہی نہیں تھی، اللہ کا فضل ہو گیا، اللہ کا فضل ہوا، تو اس نعمت میں ترقی ہوتی چلی جائے گی اور چھن جانے سے محفوظ ہو جائے گا. اللہ ہم سب کو بھائی دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما دے. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاء نقمتك وجميع سخطك. اللهم اجعل خير عمرنا آخرنا وخير عملنا خواتمنا وخير أيامنا يوم نلقاك فيك. اللهم اجعل وساوس قلوبنا خشيتك وذكرك واجعل همومنا كما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا